السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کی دعاؤں سے ہم بھی خیریت سے ہیں۔ آج رمضان المبارک کا 10واں روزہ ہے۔ سحری کیے، روزہ بھی چلے گا دوپہر تک، شام تک انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو کل بھی میں نے ویڈیو بنائی، لیکن وہ میرا ہاتھ خود ہی لگا اور وہ میں نے اتنی محنت سے بنائی اور وہ ڈیلیٹ ہو گئی، جس کا مجھے بہت بڑا ہی افسوس ہوا۔ میں نے بڑی محنت کی تھی اس پہ۔ اور پلیز نئے آنے والے جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کو بھی بتائیے میرے چینل کے بارے میں، ان کو بتائیے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور میری ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں، اینڈ تک۔ اور جزاک اللہ ہی کہہ سکتی ہوں، اجر آپ کو اللہ کی ذات ہی دے گی۔ میں آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں دے سکتی سوائے دعاؤں کے۔ تو کیسے گزر رہے ہیں آپ سب کے رمضان؟ الحمدللہ اچھے ہی گزر رہے ہوں گے، کیونکہ پورے ملک میں بارشیں ہی ہو رہی ہیں۔ پہلے رمضان سے ہی بارشیں، برف باری، اولے، اور یہی صرف ایک ہمارے کراچی میں ہے کہ بارش ہوئی ہے، بہت کم ہوئی ہے، اور اولے وغیرہ تو نہیں پڑے۔ آدھے کراچی میں شاید پڑے، ہماری طرف نہیں پڑے، ہماری ایریا کی طرف اولے وہ نہیں پڑے، نہ اتنی بارش ہوئی ہے۔ حالانکہ ہم سمندر کے بالکل قریب ہی رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم بارش کے لیے بیٹھے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کے برسے بارشیں، جہاں پہ بھی ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ سب پہ اپنی رحمت بن کے برسائے۔ اور سحری کے بعد نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد پھر جو برتن وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب سمیٹ کے دھونا، کچن کی صفائی کرنا، اور پھر یہ بلیاں جو باہر کی ہوتی ہیں، جو باہر سے آتی ہیں، ان کے لیے کھانا وغیرہ کاٹ کے رکھنا، یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر ابھی میں فری ہوئی ہوں۔ تقریباً 6:45 ہو رہے ہیں، تقریباً نہیں بالکل فکس 6:45 ہو رہے ہیں اس ٹائم صبح کے۔ تو ابھی بس میں ویڈیو بناؤں گی، ایڈٹ کروں گی، اپلوڈ کروں گی، اور اس کے بعد تھوڑی سی دیر میں سو جاؤں گی، تقریباً 8 بجے تک میں سو جاؤں گی، اور پھر 3-3:30 بجے ایسے ہی اٹھوں گی انشاءاللہ ظہر کے ٹائم پہ، ظہر پڑھ کے تو پھر وہی روٹین ہو جاتی ہے۔ افطاری کی تیاری، سب کی الگ الگ فرمائشیں ہوتی ہیں، کسی کو کیا چاہیے ہوتا ہے، کسی کو کھانا چاہیے ہوتا ہے، کسی کو کوئی اسنیکس چاہیے ہوتا ہے، کسی کو کیا چاہیے ہوتا ہے، بس یہی کچھ ہوتا ہے۔ اور نماز پڑھنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد فوراً مغرب کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، تلاوت کرنی ہوتی ہے قرآن پاک کی، اور پھر وہ اس سے فری ہو، پھر بلیوں کے لیے کھانا لینے کے لیے جانا پڑتا ہے مجھے۔ اگر کوئی بچہ مجھے مل جاتا ہے، میرے پڑوس میں سے کوئی بچہ جا رہا ہوتا ہے افطاری وغیرہ لینے، تو میں ان کو بولتی ہوں، وہ مجھے لا بھی دیتے ہیں اکثر، لیکن روزانہ اس سے نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد مجھے نماز پڑھنے کے فوراً بعد نکلنا ہوتا ہے، کیونکہ چکن پھر بعد میں نہیں ملتی ہے ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے بھی۔ اور جو باہر سے آتی ہیں کافی ساری بلیاں باہر گلی میں، وہ رات میں بھی ویٹ کرتی ہیں میرا، شام میں تو 5 پورے فکس 5 بجے عصر کی نماز پڑھ کے فری ہو تو پھر وہ بلیاں ساری باہر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں میرے دروازے کے باہر، سب کو کھانا دینا ہوتا ہے۔ اور کتوں کو ہاں صرف ایک ٹائم کھانا ڈال رہی ہوں میں اب، رات کے ٹائم پہ میں کھانا ڈال دیتی ہوں ایک ٹائم پہ، جہاں پہ مجھے پتہ ہے کہ کتے سارے آتے ہیں تو میں وہاں پہ کھانا ڈال دیتی ہوں اور وہ وہاں سے آ کے کھا لیتے ہیں۔ تو بس میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے چینل کو مونیٹائز کر دے جلد سے جلد، یا اللہ تعالیٰ غیب سے میرے لیے کوئی ایسا وسیلہ بنا دے کہ جہاں سے مجھے ان جانوروں کے کھانے کے لیے پریشانی نہ ہو، ان کے علاج کے لیے پریشانی نہ رہے، مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، مجھے کسی سے یہ نہ کہنا پڑے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور مجھے آج دینے ہیں، یہاں دینے یا وہاں دینے یا دکان والے کو دینے جس سے میں چکن وغیرہ لاتی ہوں۔ تو اللہ ایسا وقت کبھی بھی نہ لائے، بس آپ لوگ میرا ساتھ دیں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ اور
دعاؤں کی ضرورت ہے آپ سب کی، اور آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے۔ میرے چینل کو مونیٹائز کرنے میں مدد کیجیے میری۔ اور میں روز سوچتی ہوں کہ میں افطاری کے ٹائم، سحری کے ٹائم پہ ویڈیو بناؤں، لیکن یقین کریں کہ میں 1 منٹ کی بھی مجھے فرصت نہیں ہوتی۔ میں کوشش کروں گی کہ میں اپنی افطاری کی روٹین، مطلب میں اس میں پھر بول نہیں سکوں گی، یہی ہے کہ میں یا تو بول لوں یا تو میں ویڈیو بنا لوں۔ میرے پاس اصل میں مجھے ہاتھ میں پکڑ کے ویڈیو بنانی ہوتی ہے۔ اب وہ مجھے لینا ہے، ایسی چیزیں ساری لینی ہے، آہستہ آہستہ لے لوں گی کہ جسے رکھ کے میں آرام سے ویڈیو بناؤں اور کام بھی کرتی رہوں، اور آپ لوگ کو بتاتی بھی رہوں کہ میں کیا کر رہی ہوں، کیا بنا رہی ہوں، پکوڑے بنا رہی ہوں، چیز بال بنا رہی ہوں، آپ دیکھیے، ریسیپیز دیکھیے۔ اور دسترخوان بتاؤں اپنا، دسترخوان پہ ہم نے سب چیزیں رکھی ہوتی ہیں، سب جو بھی تیاری کی ہوتی ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے، اور سب مطلب فیس نہیں بھی دکھاؤں تو بھی میں سب کو دکھاؤں، میرا بہت دل چاہتا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کروں گی آج میں افطاری کے ٹائم پہ بھی ویڈیو بنانے کی، اور اپلوڈ کرنے کی وعدہ نہیں کرتی، لیکن کوشش کروں گی پوری۔ اور باقی میری ایک کزن ہے، سسٹر ہی ہے میری سمجھیں، ان کی بچی بہت زیادہ بیمار ہے، بہت 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 زیادہ بیمار ہے۔ اس بچی کے لیے بہت زیادہ دعا کریں۔ مرہا نام ہے اس بچی کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچی دی ہے۔ پہلے بھی اس کے 2 بچے، جو 2 بیٹے فوت ہو چکے ہیں، یتیم ہے، نہ اس کی امی ہے نہ ابو ہیں۔ پہلے ہسبینڈ کا بھی جو ہے وہ انتقال ہو گیا، جو آج تک معمہ بنا ہوا ہے، نہیں پتہ چلا کہ کیسے ہوا۔ بس گھر سے صحیح گئے تھے اس کے ہسبینڈ کام پہ، 2 سال پہلے کی بات ہے، 2 ڈھائی سال پہلے کی بات ہے۔ اس کے ہسبینڈ کام پہ بالکل صحیح گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ رات کو واپس نہیں آئے۔ یہ لوگ بڑا تلاش کرتے رہے، اگلے دن بھی تلاش کرتے رہے، اور پھر اگلے دن رات میں پتہ چلا کہ کسی ویران گلی سے ان کی لاش ملی تھی پڑی ہوئی۔ کچھ بھی پتہ نہیں چلا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہت اچھے انسان تھے، اور ایک بہت ہی بہترین انسان تھے، بہت ہی پیار کرنے والے، محبت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر رہے۔ اور پھر اس کے بعد میری کزن کی اب شادی ہوئی، تو وہاں بھی اس کا بیٹا ہوا، لیکن وہ بیٹا پیدا بالکل ٹھیک ہوا، نارمل ہوا، لیکن وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور اپنے والد کے مرنے کے بعد، مطلب وہ پریگننٹ تھی، جب اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی تو وہ پریگننٹ تھی، تقریباً 7-8 مہینے کی پریگننٹ تھی۔ تو اس کے ہسبینڈ کے انتقال کے 2 مہینے کے بعد، آئی تھنک، مجھے صحیح طرح پتہ نہیں ہے، وہ بچی پیدا ہوئی مرہا۔ اور اس سے پہلے اس کا ایک بیٹا ہے، 5 سال 6 سال کا بیٹا ہے۔ تو اس کے بعد ہی بچی پیدا ہوئی، پھر اس نے شادی کر لی، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، آپ کو پتہ ہے ماں باپ ہے نہیں ہے، اور بہنوں میں بھی بڑی وہی ہے سب سے۔ تو پھر اس کی شادی ہو گئی، وہ اپنے گھر میں سکون سے رہنے لگی، پھر وہ پریگننٹ ہوئی۔ وہاں سے اس کا جو بیٹا ہوا، وہ ابھی تقریباً 4 مہینے پہلے اس کا بیٹا پیدا ہوا، بالکل ٹھیک پیدا ہوا، اور بہت خوبصورت بچہ پیدا ہوا، اور پیدا ہوتے ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھوڑی دیر بعد۔ اور اب جو ہے وہ اس کی بچی بہت زیادہ بیمار ہے۔ یہ بچی اس کے پہلے ہسبینڈ سے، اور تقریباً 2.5-3 سال کی ہے، 2.5 سال کی ہوگی، چھوٹی سی بچی ہے۔ بہت زیادہ اس نے علاج کروایا، ہر جگہ سے علاج کروایا، ہر طریقے کے ٹیسٹ کروائے، سب کچھ۔ وہ بچی پہلے نارمل تھی، بالکل نارمل تھی، 1 سال تک وہ بچی نارمل رہی ہے۔ وہ نام پکارنے پہ دیکھتی تھی، ہنستی تھی، اور متوجہ ہوتی تھی، سب کچھ تھا۔ لیکن اچانک ہی جو ہے وہ، اب یہی کہتے ہیں وہاں کے ڈاکٹر، وہاں پہ KPK میں تھی پہلے وہ، ایبٹ آباد میں، وہاں پہ اس کی شادی ہوئی، وہاں پہ بیاہ کی گئی ہے ایبٹ آباد میں۔ تو وہاں کے ڈاکٹرز نے اسے کہا کہ اسے پولیو کے قطروں کی وجہ سے، مطلب 100 میں سے کسی ایک بچے کو پولیو کے قطرے راس نہیں آتے، جو کہ بہت تشویش کی بات ہے۔ کسی کے مطلب اگر کیوں نہیں راس آتے، ایسا کیا مسئلہ ہے؟ پھر بچوں کے پہلے ٹیسٹ ہونے چاہیے، اس کے بعد ان کو پولیو کے قطرے پلانے چاہیے نا۔ ایک انسان پہلے اتنا دکھی ہو، پھر اس کے بعد ایسے ہو جائے کہ پولیو کے قطرے راس نہیں آئے، اور اس کے دماغ پہ اثر ہو گیا، اس کے مطلب ایسا ہو گیا کہ وہ بچی ڈرتی ہے، اس کو دورے پڑتے ہیں، کھا نہیں سکتی ہے، بیٹھ نہیں سکتی، لیٹی رہتی ہے، معذور ہو گئی ہے بالکل۔
تو یہاں پہ کراچی میں بھی وہ ابھی 3-4 مہینے رہ کے گئی ہے، تو اس کو یہاں پہ بھی بڑے بڑے ہاسپٹلز میں گئی ہے، آغا خان، لیاقت نیشنل، ہر جگہ پہ جہاں پہ اس کو پتہ چلتا تھا کہ کوئی ڈاکٹر ہیں بچوں کے ماہر ہیں تو وہ پہنچ جاتی تھی. اس نے بہت علاج کروایا بیٹی کا. تو یہاں پہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہاں کے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ یہ بچی ساری زندگی ایسے ہی رہے گی. خیر وہ تو ڈاکٹرز کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ اللہ کی ذات ہے اوپر بیٹھی ہے، وہ زندگی بھی دے سکتی ہے اور وہ بالکل ٹھیک بھی کر سکتی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میری بھی دعا ہے اللہ اس کی بچی کو صحت یاب کرے، اللہ بالکل ٹھیک ٹھاک کر دے، اللہ اس ماں کو اور تکلیف نہ دے. اس نے پہلے ہی زندگی میں بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، دکھ اٹھائے. میری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اب اپنی اولاد کا دکھ کیا کسی چیز کا بھی دکھ نہ دے. اللہ تعالیٰ اس کی بیٹی کو بالکل ٹھیک ٹھاک کر دے، چلتا پھرتا ہنستا کھیلتا اس کے سامنے رکھے. آمین ثم آمین. آپ سب سے میری اپیل ہے، سب سے جو بھی میری ویڈیو دیکھتا ہے، جو بھی میری جس تک بھی آواز جا رہی ہے، کیا پتہ کس کی اللہ تعالیٰ سن رہے. وہ بچی 4 دن سے ICU میں اور آکسیجن کے بغیر سانس نہیں لے پا رہی اور بہت تکلیف میں، اور اس کی ماں کا رو رو کے برا حال ہے. تو پلیز میری آپ سب سے گزارش ہے، سب سے دعا ہے اس بچی کے لیے، مرحا کے لیے نام لے کے بہت 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 دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو ٹھیک ٹھاک کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی ماں کو کی جھولی خوشیوں سے بھر دے، اور اللہ تعالیٰ ہر ماں کو دکھ سے بچائے، تکلیف سے بچائے. اور اللہ تعالیٰ میری کزن کو بھی اپنی بیٹی کو ہنستا کھیلتا دیکھے، اس کی شادی کرے، بڑی ہو اس کے سامنے. میری دل سے دعا ہے، اور پلیز آپ سب بھی دعا کیجیے گا، بہت دل سے دعا کیجیے گا. جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی لوگوں کے بچے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو شفا دیں، صحت دیں. اللہ تعالیٰ کسی بھی ماں باپ کو اولاد کا دکھ نہ دے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی گود، اگر اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے تو میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی بھی دے، صحت بھی دے. اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہوتی ہیں، لیکن وہ بچی بہت زیادہ تکلیف میں ہے، اور اس کا سہارا یہ بچے ہی ہیں 2. اور بس اللہ تعالیٰ اس کے بھی دکھ کو، درد کو کم کر دے، ختم کر دے، بالکل اس کی بچی ٹھیک ہو جائے. میری آپ سب سے آج اپیل ہے، سب سے اپیل ہے کہ دل سے دعا کریں. میری آپ سب سے گزارش ہے، مجھے اپنی بہن سمجھتے ہیں، دوست سمجھتے ہیں، تو پلیز سب دل سے آج دعا ضرور کیجیے گا. افطار کے ٹائم پہ خاص طور پہ اس بچی کے لیے، میری بھانجی لگتی ہے، اس کے لیے سب دل سے دعا کیجیے گا. میری بھی دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحا کو بالکل ٹھیک ٹھاک کر دے. آمین ثم آمین. اور پلیز دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لازمی ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں اور شیئر کیا کریں، اور میرا ساتھ دینا ہے تو پلیز میرے لیے بس اتنا ہی کریں، اور میرے لیے دعا ضرور کیا کرے، ضرور ضرور. میں سب سے دعا، آپ سب میرے چینل کو مونیٹائز کرانے کے لیے آج ضرور دعا کیجیے گا. مرحا کے لیے پہلے دعا کریں، اس کے بعد میرے چینل کے لیے دعا کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.